مکہ وہ شہر جس کی طرف ہر سال ساری دنیا سے مسلمان کھنچے چلے جاتے ہیں، چٹیل پہاڑوں کے درمیان ایک ریتیلی بے آب و گیا وادی تھی۔ نہ پانی کے چشمے تھے، نہ باغ، نہ سبززار، بنجر صحرا تھا جہاں سے کسی کو ملنے کی کچھ امید نہ تھی بجز بھوک اور پیاس کے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ایک مختصر سا قافلہ اس وادی میں داخل ہوا، ایک سن رسیدہ بزرگ، ایک محترم خاتون اور ایک شیرخوار بچہ۔ یہ اللہ کے برگزیدہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ان کے فرزند اسماعیل تھے۔ اللہ کے نیک بندے ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اس ویرانے میں اپنی اولاد کو بسانے کا فیصلہ کیا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر ہے جو ایک نسبلین کی خاطر آباد کیا گیا۔ اس کی بنیاد ایک دعا پر ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد اسماعیل کو اس وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، تاکہ وہ لوگ نماز قائم کریں، پس اپنے فضل سے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزی بخش کہ وہ تیرے شکر گزار رہیں۔ یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ آج یہ شہر اسلام کا مرکز بنا ہوا ہے کہ ہر سال لاکھوں انسان دنیا کے گوشے گوشے سے چل کر یہاں جمع ہوتے اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلا گھر خدا کا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اس وقت یہ کچی مٹی کی ایک چار دیواری تھی۔ اس کے بعد جیسے جیسے مکہ آباد ہوتا چلا گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت بھی ہوتی رہی۔ زمانہ قدیم میں کعبۃ اللہ کے دو دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف، تاکہ جو زائرین آئیں وہ مشرقی دروازے سے داخل ہو کر مغربی دروازے سے باہر نکل جائیں۔ کعبۃ اللہ کو پورے جزیرے نما عرب کے ملکوں میں بڑی فضیلت حاصل ہوئی۔ شام کی بالائی سرحدوں سے یمن کے انتہائی ساحلوں تک کے قبائل اس کو محترم جانتے۔ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف کے علاقے کو حرم مانتے تھے کہ ان حدود میں خون ریزی حرام تھی، اور حرم کعبہ کی اسی حرمت کی وجہ سے پورے عرب میں چاہے آبادی ہو کہ صحرا، ہر سال 4 ماہ امن کے قرار دیے گئے تھے کہ ان مہینوں میں جھگڑا فساد اور جنگ و جدال حرام تھا۔ کعبے کی اس مقبولیت اور عظمت کو دیکھ کر یمن کے عیسائی حاکم ابرہہ اکسومی ایک بڑا لشکر لے کر، جس میں ایک ہاتھی بھی تھا، کعبے کو ڈھا دینے کے خیال سے مکے پر حملہ آور ہوا، مگر جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ الفیل میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا لشکر ہاتھی سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال ہو گیا۔ ابرہہ کے لشکر کی تباہی اسی سال ہوئی جس سال خاتم المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش نے خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا، کیونکہ سیلاب سے اس کی چار دیواری کو نقصان پہنچا تھا۔ اس موقع پر حجر اسود رکھنے کے مسئلے پر قبائل قریش ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے یہ خونریز لڑائی رک گئی۔ آپ نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جسے تمام قبائل کے سردار اٹھا کر دیوار کعبہ تک لے گئے۔ حضور اکرم نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس تعمیر میں خانہ کعبہ پہلی بنیادوں پر تعمیر نہیں ہوا، بلکہ کچھ حصہ حتیم کی طرف چھوڑ دیا گیا اور صرف ایک دروازہ رکھا گیا۔ لکڑی کے مضبوط شتیروں پر چھت ڈال دی گئی۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکے کے حاکم تھے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کی توسیع کر کے اسے قدیم بنیادوں پر تعمیر کرایا، مگر بعد میں حجاج بن یوسف عراق کے اموی گورنر نے اس تعمیر کو مسمار کر کے قریش کی رکھی ہوئی بنیادوں پر عمارت دوبارہ تعمیر کی۔ 1040 ہجری میں سلطان مراد کے عہد میں کعبے کی عمارت بوسیدہ ہو چلی تھی، اس لیے سلطان نے سنگ بستہ مستحکم عمارت تعمیر کرائی جو قریش کی بنیادوں پر ہی تھی۔ یہی عمارت اب تک ہے، جس میں مرمت تو ہوتی رہی ہے مگر کوئی توسیع نہیں ہوئی۔ کعبۃ اللہ ایک پاکیزہ حجرہ ہے جس میں کوئی اور چیز نہیں بنی ہوئی ہے۔ اس حجرے میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ بیت اللہ شریف مربع ہے جس پر ہر سال سیاہ غلاف ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی چوکھٹ زمین سے 7 فٹ بلند ہے، ایک
چھوٹے سے زینے سے دروازے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس دروازے کو حج کے دنوں میں چند بار کھولا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے باہر شمال کی جانب حتیم ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جس بعد کی تعمیر میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ کعبے کے جنوب مشرقی کونے پر فرش زمین سے قریباً 5 فٹ کی بلندی پر حجر اسود نصب ہے۔ اس وقت یہ 1 فٹ قطر کا گول پیالہ نما چاندی کا حلقہ ہے جس میں مسالے سے حجر اسود کے ٹکڑے جما دیے گئے ہیں۔ طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو ان کو خیال ہوا کہ عمارت کے باہر کسی جگہ ایسا نشان نصب کیا جائے جہاں سے طواف کرنے والے طواف شروع کریں اور پھر وہاں پہنچ کر ختم کر دیں۔ اسی موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ مقدس پتھر لا کر دیا کہ یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جب حرم شریف کے اندر آگ لگنے کا خوفناک حادثہ رونما ہوا تو کعبے کی عمارت کے ساتھ حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبے کی عمارت نئی تعمیر کی تو حجر اسود چاندی کے خول میں جوڑ کر نصب کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ اس حصے دیوار کے پاس سچے دل سے مانگی جانے والی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں۔ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف بہت کشادہ گول راستہ ہے، اسے مطاف کہتے ہیں۔ اسی دائرے کے اندر رہ کر طواف کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم حضرت خلیل اللہ کا وہ یادگار پتھر ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی 4 دیواری تعمیر کرتے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے نشان ہیں۔ در کعبہ سے شمال کی جانب ایک خوبصورت چھوٹے سے جالدار قبے میں یہ یادگار پتھر محفوظ ہے۔ اس جگہ نوافل ادا کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ مطاف کے مشرقی کنارے پر پتھر کی خوبصورت محراب ہے، اسے محراب النبی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے خانہ کعبہ کی طرف تشریف لاتے تھے۔ اس کے قریب جانب شمال سنگ مرمر کا ایک خوبصورت منبر ہے جس پر کھڑے ہو کر امام حرم خطبہ پڑھتے ہیں۔ میزاب رحمت یہ خانہ کعبہ کی چھت کا پرنالہ ہے، اس کے نیچے بھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ بیت اللہ کے اطراف کی عمارت حالیہ توسیع سے پہلے 645 فٹ طویل اور 400 فٹ عریض تھی۔ حکومت سعودیہ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے آس پاس کی عمارات خرید کر حرم شریف کی کافی توسیع کر دی ہے اور توسیع و تعمیر کا کام مسلسل جاری ہے۔ حرم شریف کے 7 مینار ہیں، 4 تو 4 کونوں پر ہیں اور 3 ان کے درمیان۔ حرم شریف میں داخل ہونے اور باہر جانے کے لیے 40 سے زیادہ دروازے ہیں، جن میں سے مشہور باب السلام، باب النبی، باب العباس، باب الجہاد، باب ام ہانی، باب الصفا، باب ابراہیم، باب الوداع اور باب عمرہ ہیں۔ محراب النبی کے قریب زمزم کا چشمہ ہے۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حضرت ابن عباس کی ایک طویل حدیث کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیوی ہاجرہ اور کمسن فرزند حضرت اسماعیل کو مکے کے پاس چھوڑ گئے تھے، اس بے آب ریگستان میں پیاس سے ماں بیٹے کے حلق سوکھ گئے۔ بچے کو پیاسا دیکھ کر ہاجرہ بے قرار ہو گئیں اور پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ کبھی وہ کوہ صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر آتی۔ اس طرح 7 چکر لگائے مگر پانی نہ ملا۔ اسی کو صحیح کہتے ہیں جو آج بھی صفا اور مروہ کے درمیان حاجی کرتے ہیں۔ ابن حشام کی روایت کے مطابق جب ہاجرہ پانی حاصل کرنے میں ناکام رہیں اور پھر انہیں ڈر ہوا کہ کہیں بچے کو درندوں سے گزر نہ پہنچے تو وہ واپس آئیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ بچے کے پاس کوئی فرشتہ ہے اور اس کے پاؤں مارنے سے پانی بہنے لگا ہے اور حضرت اسماعیل گیلے ہاتھوں کو لبوں سے چوس رہے ہیں۔ یہ چشمہ زمزم کی ابتدا تھی۔ اسی چشمے کے قریب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا گھرانہ آباد ہوا۔ چشمے کو دیکھ کر عرب کا ایک قبیلہ جرہم بھی وہیں آ کر بس گیا۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی۔ عرصہ دراز بعد جب بنو اسماعیل اور جرہم مسلک ابراہیمی سے ہٹ گئے تو جرہم نے کعبے کی تولیت پر قبضہ کر لیا اور پھر جب
جرہم کے لوگ اخلاقی طور پر اس درجہ پست ہو گئے کہ بیت اللہ کے وقف کا مال غصب کریں اور زائرین پر ظلم ڈھانے لگے، تو قبیلہ بنو کنانا اور بنو خزاعہ نے مل کر جرہم کو مکے سے نکال دیا۔ جب قبیلہ بنی جرہم کے لوگ مکے سے جلا وطن ہونے لگے، انہوں نے کعبے کے اموال اور نذرانے تمام چاہے زمزم میں ڈال دیے اور چشمے کو اوپر سے پاٹ دیا اور مکے سے نکل کر یمن کی طرف کوچ کر گئے۔ اس وقت سے چاہے زمزم مدتوں تک بے نشان رہا، یہاں تک کہ قریش کی تولیت کے عہد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب نے بڑی محنت اور کوشش سے اس کا سراغ لگایا اور اس میں مدفون تمام چیزیں نکال لیں اور چشمے کو اچھی طرح پاک و صاف کر دیا۔ اس وقت سے زمزم برابر جاری ہے، لاکھوں حاجی ہر سال اس کا پانی پیتے ہیں اور تبرکن اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، مگر اس میں کمی نہیں آتی۔ اللہ نے زمزم کے پانی میں بڑی برکت اور شفا رکھی ہے۔